آیت 64 سورۃ البقرہ الہادی حفظ کا چیپٹر ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کا اچھا جا رہا ہوگا اور مزہ بھی آ رہا ہوگا۔ انفیکٹ میں بہت انجوائے کر رہی ہوں، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کو اسی حیثیت اور اسی عظمت کے ساتھ پڑھنے اور یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی جب آپ ترجمہ یاد کر رہے ہوں اور پڑھ رہے ہوں تو اس کی عظمت کو سامنے رکھا کریں کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ تو کتاب کی شکل میں تو اب ہمارے سامنے ہے۔ انفیکٹ یہ اللہ کا کلام ہے، جو اور الکلام کسے کہتے ہیں؟ بات چیت۔ اللہ کا کلام ہے جو ہم سے کیا جا رہا ہے، تو یہ بہت عظمت کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں۔ تو اسی سینس کے ساتھ اس کو ترجمے کو جب آپ یاد کریں گے، انشاءاللہ اللہ یاد کروا بھی دے گا، اللہ کی مدد بھی اترے گی آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو لیکن فیلنگز آپ کو یہ ذہن میں رکھنی ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور بہت بڑا کام ہے، یہ مطلب سب سے بڑا کام ہے۔ ایک تفسیر سننا نو ڈاؤٹ وہ بھی بڑا کام ہے، سمجھنا قرآن کو بہت بڑا کام ہے، قرآن کو ویسے پڑھنا بہت بڑا کام ہے، مگر یہ کہ ترجمہ حفظ کرنا اور اس لیے حفظ کرنا کہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی بڑا کام ہے۔ وہ حدیث ہے نا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پوری رات جاگ کر 100 نفل پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ تم دن کے کسی ایک حصے میں ایک آیت کو، قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک سارٹ آف سمجھنے کا ایک وہ ہے، حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 64 آیت سورۃ البقرہ۔ ثم پھر، دین تولیتم منہ پھیر لیا تم نے، واللہ ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے واو لام لام، منہ پھیر لیا تم نے، من بعدی ذالکا اس کے بعد، یعنی کسی چیز سے پلٹ جانا، کسی چیز سے منہ پھیر لینا۔ تو منہ پھیر لینا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس چیز سے ہٹ گئے۔ فلولا تو اگر نہ، ٹھیک ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے اگر، لا کا مطلب نہ، فا کا مطلب پس یا تو اب یہ تین ورڈز اس میں آگئے، فلولا تو اگر نہ، فضل اللہ فضل ہوتا، اللہ ہی اللہ کا، فضل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مہربانی، اللہ کا احسان، اللہ کا بہت بڑی اللہ کی رحمت، یہ سب فضل میں آ جاتا ہے۔ تو فلولا فضل اللہ تو اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا، علیکم تم پر، ٹھیک ہے، علیہ کا مطلب اوپر، کم تمہارے، ورحمتہ اور رحمت اس کی، ٹھیک ہے، رحمت ہے، ٹھیک ہے، رحم سے روٹ ورڈ را ہا میم، اور آپ کو جو ہے ہو کی ضمیر جو جاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاری ہے، اللہ ہی کی طرف جاری ہے، تو اس رحمت اس کی، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ لَكُنْتُمْ البتہ ہوتے تم، کنتم میں نے آپ کو بتایا نا، ہونے کے سینس میں آتا ہے، ڈوئنگ کے سینس میں، ہیپننگ کے سینس میں، اس طرح سے آئے گا۔ لَكُنْتُمْ البتہ، اور لا کا مطلب میں نے بتایا تھا، لام زبر لا، البتہ، ٹھیک ہے، البتہ ہوتے تم من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، خسر خاسین را، خسارہ کا مطلب ہوتا ہے نقصان اٹھانا، خسر، ٹھیک ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، خسارہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عالم تم جان لیا تم نے، ٹھیک ہے، عالم جان لیا تم، اور تم نے، ٹھیک ہے، اور فعل ماضی بھی ہے یہ، ٹھیک ہے، جان لیا تم نے، علم سے ہے اس کا روٹ ورڈ، علم کا مطلب جاننا، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، ٹھیک ہے، ادو، عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اعتدوا، اور باب افتعال آ رہا ہے نا، تو اس لیے اب باب میں جب پڑھاؤں گی تبھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ کہاں میں باب کا بول دیتی ہوں۔ تو جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، سبت کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان کا سبت کا ویسے بھی سبت سمجھتے ہیں، لیکن وہ آپ ویسے بھی سمجھ لیں، سبت سات کو بھی کہتے ہیں نا، اور ہفتے کو بھی کہتے ہیں، تو ہفتے کے دن کے بارے میں، فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، قردۃً، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا تھوڑا آپ دیکھ بھی لیا کریں، پڑھنے کا انداز بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی حرکات ہوتی ہیں نا عربی کی، تو ان کا حق ادا کیا جاتا ہے۔
یعنی جیسے اردو میں ہم جب کیونکہ یہ اردو کی بات نہیں، کسی بھی لینگویج میں جب انسان روانی میں کر رہا ہوتا ہے نا تو بعض اوقات چیزوں کو کھا جاتا ہے نا، جیسے جس کو ہم کہتے ہیں کھا گئے، تو چیزوں کو یعنی لفظوں کو کھا جانا ہوتا ہے، اور جلدی جلدی روانی میں جب بولتے ہیں تو وہ کچھ کا کچھ ہو جائے. انگلش اگر آپ انگلش پیپل کو دیکھیں، اگر آپ امریکن کو دیکھیں، گونا گونا کریں گے وہ اس طرح سے. ان کا ہر لینگویج میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہر لینگویج کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا جو بہت ہی ادبی حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہوتا ہے لٹریچر ٹائپ جسے ہم کہتے ہیں. انگلش میں لٹریچر کا وہ ہوتا ہے، انگلش لٹریچر لوگ پڑھتے بھی ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ جو ایک عام فہم کی لینگویج ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اردو میں ہم اکثر، لیکن عربی میں بھی اگر آپ دیکھیں گے عام فہم میں لوگ ذرا اتنی حرکات کا خیال نہیں رکھتے. آپ عرب دانوں کو دیکھیں گے، عربک لوگوں کو دیکھیں گے، اتنی حرکات کا اتنا خیال نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. وہ کیونکہ ان کی لینگویج ہے نا. لیکن ہم کیونکہ عربی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں، اور اسپیشلی ہم پڑھ بھی قرآن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو حرکات لکھی ہوتی ہیں نا، اس کے اوپر حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش، ٹھیک ہے. تو ان کا یوں ایک لفظ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں گے نا تو کبھی بھی بھٹکیں گے نہیں کہ ان کا حق ادا کیا کریں. جب عربی پڑھیں نا تو ان کا حق ادا کیا کریں. اب دیکھیں میں نے پڑھا قراءتن، اکثر لوگ اس کو پتہ نہیں کیا پڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب میں نے کیوں پڑھا اس کو؟ آپ دیکھیں کاف کے نیچے زیر ہے، را کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر بھی زبر اور تا کے اوپر 2 زبر ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے اچھا حق ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہر لفظ کو اسی سکون اور اسی ٹائمنگز کے ساتھ ادا کرنی ہے جتنا کہ سکون سے ادا کرنی ہے، یوں سمجھے، ٹھیک ہے. قراءتن، ٹھیک ہے، اس طرح سے کہ اس کا یعنی یہ نہیں کہ 2 زبر، اس لیے میں نے رکی یہاں پہ کہ 2 زبر ایک ساتھ آ رہے ہیں. اب اکثر یہاں پہ ہم کنفیوز کر جاتے ہیں، ایک زبر کو زیادہ ٹائم دے دیں گے، دوسرے زبر کو کم ٹائم دے دیں گے. ایسے نہیں ہوگا. اور یا زیر کو ٹائم ہی نہیں دیں گے، یا زیر کو کم ٹائم دے دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ہر حرکت کو اتنا ہی ٹائم دینا ہے، ورنہ وہ یہ جو ہے نا ایک کبیرہ غلطی میں چل جائے گی. مثلا کسی کو اگر آپ زیادہ کھینچ لیں گے تو لگے گا آپ سننے والوں کو جیسے آپ مدہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں آپ ذرا ساتھ ساتھ دیکھیں. اگرچہ یہ تجوید کی کلاس نہیں ہے، میں اس پہ نہیں ابھی فوکس کروں گی کیونکہ تجوید کی کلاس کافی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے، اس لیے میں لائیو میں بتا رہی ہوں. تجوید کی کلاس ہماری کافی پہلے ہو چکی ہے، کافی دفعہ ہوئی ہے ہماری تجوید کی کلاس شروع میں جب ہمارا مدرسہ شروع ہوا تھا. اور انشاءاللہ جب کبھی موقع ملے گا دوبارہ بھی کروائیں گے. مگر ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں ترجمے پہ، ٹھیک ہے. تو ہم ترجمے پہ ہی فوکس رہیں گے کیونکہ اب میں اگر 2 چیزوں کو ایک ساتھ، تجوید کے اپنے پھر قوانین ہیں، تو وہ 2 چیزیں ایک ساتھ آپ چلنا نہیں سکیں گے. آپ خود ہی کنفیوز ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے انفیکٹ، ٹھیک ہے نا. تو کلاس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، خاص سب خالی بیٹھے ہوئے ہیں، سب خالی. تو اس لیے جتنی جس کی کیپیسٹی ہوگی نا پارٹ کر کر کے، تو جب ہم یہ کر لیں گے انشاءاللہ تو پھر ہم تجوید کی کلاس پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ آلریڈی وہ ہو چکی ہے، مگر ترجمے کی کلاس ہم فرسٹ ٹائم اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے طریقے سے ہم نے اس طرح سے فرسٹ ٹائم ہی اسٹارٹ کی ہے. قراءتن بندر، خاسئین ذلیل دھتکارے ہوئے، خسا، ٹھیک ہے، خاسین حمزہ اس کا روٹ ورڈ. فجعلناہا، تو بنا دیا ہم نے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ میں اگر آپ مجھ سے سنیں گے نا صرف تو بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ میں نے نا کو تھوڑا سا کھینچا ہے، 1 الف جتنا، ٹھیک ہے. کیوں کھینچا؟ کیونکہ اس پہ کھڑی الف یا کھڑی زبر جس کو کہتے ہیں آپ وہ تھی، ٹھیک ہے. فجعلناہا، تو بنا دیا ہم نے ان کو نکالن عبرت، ایک ایگزامپل، ٹھیک ہے. سو وی میڈ دیم، کیا بنا دیا ان کو؟ ایک ایگزامپل. نکالا کہتے ہیں عبرت کو، کسی ایک ایگزامپل، عبرتناک ایگزامپل یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا. لما، واسطے اس کے جو، اب آپ دیکھیں لما واسطے اس کے جو بینا یدیہا، ان کے آگے موجود ہیں. اچھا بینا یدیہا یہ ایک محاورہ ہے عربی. ویسے تو بینا یدیہا اسے کہیں گے نا کہ ہاتھوں کے سامنے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم عربی محاورے میں، عربی لٹریچر میں بینا یدیہا تو اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے، ٹھیک ہے نا. ہاتھوں کا ذکر اس میں نہیں آتا اس کے ترجمے میں. عربی اردو میں بھی محاورے ایسے ہوتے ہیں جن کا مطلب کچھ اور کا ہوتا ہے، کچھ اور ہی ہوتا ہے. وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے ہیں، وہ موعظتاً، اور نصیحت. واس اردو میں بھی آپ لفظ استعمال کرتے ہیں، واو آئین زا اس کا روٹ ورڈ ہے. واس کر رہے تھے، خطبہ کر رہے تھے یا دے رہے تھے. اچھا خطبہ بھی ایک سارٹ آف نصیحت ہی ہوتی ہے نا. اگر ہم درس ہوتا ہے وہ نصیحت ہی ہوتی ہے نا، بھائی آپ یہ کریں اور یہ نہیں کریں. خطبہ بھی اسی میں ہے، خطبہ کا میننگ بھی یہی ہے، موعظ کا میننگ بھی یہی ہے. ایک جو ہے نا ایک
جسے کہتے ہیں کہ آپ کو بتانے کے لیے، سمجھانے کی کوئی چیز جو ہے نا. للمتقین، متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے. ٹھیک ہے. وَإِذْ اور جب، دین، وین. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو دونوں سینس بتایا. کالا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لی قومی ہی اپنی قوم سے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اپنی قوم ہی کے لیے ہوگا، ویسے تو اس کا جو لفظ ہے لیے. ٹھیک ہے. قوم اور ہی، لیکن ہم جب اردو میں کریں گے تو ہم ظاہر ہے اگر میں کوئی چیز آپ کے لیے کہوں گی تو وہ آپ سے ہی کہوں گی نا. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ عربی کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو پہلے ڈائریکٹ ہی کہی جا رہی ہو بات، لیکن وہ پھر لی اکثر لگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہی بھی لگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن ہم جب اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم بے شک آپ سنانا چاہیں ایسے بھی سنا سکتے ہیں کہ اپنی قوم کی، ان کی قوم کے لیے یا اپنی قوم کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہاں پہ آپ ایسے بھی سنا سکتے ہیں مجھے کہ اپنی قوم سے. ٹھیک ہے. انا بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم، اچھا تھوڑا سا جھٹکا دیتے ہیں نا حمزہ پہ. یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو. امر حکم کو کہتے ہیں نا. حمزہ میم را یا الف میم را، اب فعل امر بھی اسی سے ہے تو حکم کے میننگ میں آتا ہے کہ وہ حکم دیتا ہے تم کو، ان یہ کہ تذبحو تم ذبح کرو، بکرتن ایک گائے. ٹھیک ہے. اور تذبحو میں بھی روٹ ورڈ زال با ہارو آ رہا، تو اس میں سمجھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور تا جو آ رہا ہے وہ تمہارے لیے آ رہا ہے، اور جب ہم یہ گرامر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کس کا. ٹھیک ہے. اور بکرا کہتے ہیں گائے کو، عربی میں جو ہے گائے کو کہتے ہیں کاؤ. کالو، انہوں نے کہا، اتتخذونا، کیا تم کرتے ہو ہم سے، ہزواً مذاق. اور یہ بھی میں لفظ جو پیچھے بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے. کالا، اس نے کہا، یعنی کس نے کہا؟ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا. اب یہ کیونکہ واحد آ رہا ہے نا تو اس لیے میں نے آپ کو بتانے کے لیے، جب ہم موسیٰ علیہ السلام کا کہیں گے تو ظاہر ہے انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، ساتھ اللہ کے، یا اللہ کی. اب ساتھ اللہ کے، اللہ کی ہوئی نا، یعنی اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، من سے، الجاہلین، جاہلوں میں سے. ٹھیک ہے نا. الٹریٹ پیپل میں سے ہو جاؤں. اچھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہیں یا دین پر نہیں چلتے، اصل میں تو وہ جاہل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کتنی خوبصورت بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ میں اس بات، یعنی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں دین کے بارے میں کوئی غلط بات تمہیں کہوں یا کوئی غلط ڈائریکشن دوں یا میں دین پر جو دین پر عمل نہ کروں. یعنی کہ ہم دیکھیں جاہل کس کو سمجھتے ہیں اور اللہ کے ہاں جاہل کون ہے. اور آپ دیکھیں پیغمبر جاہل کی ڈیفینیشن کیا بیان کر رہے ہیں یہاں پر، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر جاہل کی ڈیفینیشن کیا بیان. یعنی جاہل وہ ہوتا ہے جسے دین کی سمجھ نہیں ہوتی، چاہے دنیا کی کتنی بھی سمجھ ہو، چاہے دنیا کی کتنی بھی ڈگریاں ہوں، لیکن اگر اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، اگر اس کو بیسک دیکھیں فرائض کا علم، کہ اس کو وضو کرنا بھی صحیح نہیں آتا، اس کو نماز کے اراکین یا نماز کے باتیں، نماز کے بارے میں بھی نہیں پتہ، اس کے روزے کے مسائل نہیں پتہ، یہ بیسک نالج ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو طہارت کے مسائل نہیں پتہ، اس کو دعائیں نہیں پتہ جو مختلف مواقع پہ مانگی جاتی ہیں، تو پھر وہ اپنی زندگی میں کیا حاصل کر رہا ہے؟ وہ تو بالکل جاہل ہے اپنی زندگی سے. وہ بے شک ہوگا کسی یونیورسٹی کا پروفیسر، لیکن اپنی روزمرہ زندگی میں تو وہ جاہل ہی ہوا نا. اس کو تو اپنی روزمرہ زندگی گزارنی نہیں آ رہی. پڑھانا شاید اس کو بہت اچھا آتا ہو، بڑی بڑی کتابیں اس کو پڑھنی آتی ہوں، پڑھانی آتی ہوں، لیکن آپ دیکھیں روزمرہ زندگی میں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے نا، کبھی آپ بالکل کھلے دل سے بات کریں گے نا تو آپ کہیں گے روزمرہ زندگی میں آپ کو دین ہیلپ فل ہوتا ہے، دنیا کی تعلیم آپ کو ہیلپ فل نہیں ہوتی. یہ بالکل حقیقت بات آپ مانیں گے سب نا. میں تو پرسنلی اس بات کو بہت ریئلائز کرتی ہوں کہ روزمرہ زندگی میں آپ کے لیے دین ہیلپ فل ہوتا ہے. دین آپ کو جو ہے نا ایک مسائل سے نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے، کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتا. دنیا جو ہے نا اور دنیا کی تعلیم آپ کو اتنی ہیلپ فل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کالو، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے. اچھا ایک اذان پر ہم دے چکے ہیں تو دوسری اذان پہ ہم کنٹینیو کریں گے، جواب بھی دے چکے ہیں اور خاموشی اختیار کی ہے ہم نے. لنا، ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کرے، وہ واضح کرے، لنا، ہمارے لیے، ماں، کیسی، کیا. اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو کے میننگ میں بھی آتا ہے، نا کے میننگ میں بھی آتا ہے، اور کیا یا کیسے کے میننگ میں بھی آتا ہے.
تو یہاں پر کیسی ہو یا کیا ہو. ہیا وہ کون؟ بقراتن. ہیا کس کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ بقراتن کی طرف. سینس کے ساتھ پڑھیں گے نا خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے. کالا کہا، انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، یعنی کہ وہ جو بقرہ ہے، بقراتن گائے، لا نہ، فارتن نہ تو وہ بوڑھی ہو، اولڈ بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. فارس کہتے ہیں اولڈ کو، بوڑھے کو. ٹھیک ہے. والا اور نہ، بکرن ینگ، نہ وہ بہت ہی ینگ ہو. ٹھیک ہے. ایک جوان یا مطلب جیسے ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ غلمان کا جو سینس ہوتا ہے نا، تو غلمان جو ہے انسان کو کہتے ہیں. تو یہ جو جانور میں اگر کوئی ینگ ہوگا نا جانور تو اس کو بکر کہیں گے. ٹھیک ہے. بکر جو ہے نا ینگ اس کو کہیں گے، جوان کو. اوانم درمیانی عمر کی ہو، مڈل ایج کی ہو. ٹھیک ہے. اب یہ وہ لفظ ہو سکتے ہیں جن کو آپ تھوڑا سا یاد کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے. ایک دفعہ یاد کریں گے یاد ہو جائے گا. فارت، بکرن. ٹھیک ہے. اوانن، بینا ذالکہ، بین درمیان کو کہیں گے. اور ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اتحاد البین المسلمین اردو میں بولا جاتا ہے. اگرچہ عربی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے. بینا درمیان، ذالکہ اس کے، یعنی ان سب چیزوں کے درمیان ہو. نہ وہ زیادہ بوڑھی ہو نہ وہ زیادہ ینگ ہو، بس درمیانی ایج کی ہو. ٹھیک ہے. صحیح. ففلو، تو پھر اب کرو. ٹھیک ہے. ففلو، تو پھر کرو اب اس کو. ٹھیک ہے نا، جو کہا گیا ہے وہ کرو، کیونکہ فا تو ہے یا پھر. ٹھیک ہے. اور کرو فالو، فعل سے لفظ جو ہے اس کا روٹ ورڈ فعل ہے. فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈوئنگ. ٹھیک ہے نا. سو ڈو اٹ نا، کیا ہوگا؟ سو ڈو اٹ. ماں جو تؤمرون، تم حکم دیے جاتے ہو. ٹھیک ہے. جو آرڈر تمہیں دیا گیا ہے وہ تم امر اس پر کرو، عمل کرو اس پر نا. کالو، انہوں نے کہا، ادو، دعا کرو. ادو کا مطلب ہوتا ہے نا دعا کرو. دعا بھی اسی سے ہے نا، روٹ ورڈ. دال عین حمزہ. ٹھیک ہے. دعا، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. پکارتے ہیں نا جب آپ دعا کرتے ہیں تو. لنا، ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کرے. ٹھیک ہے. بیان اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، بیان کرنا. یبین، وہ بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ما، کیسا ہو یا کیا ہو. ٹھیک ہے. ما کا مطلب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ کیا. لونہا، اچھا لون کہتے ہیں رنگ کو، کلر. ٹھیک ہے. اٹس کلر مطلب کیسا ہو وہ نا. صحیح ہے. لون، اب یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا مشکل لفظ کے اس کو کیا کریں گے؟ ہائی لائٹ کر لیں گے، تھوڑا سا اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے. نوٹس بنائیں آپ گھر کے اندر، ایک پیج رکھیں، ہر اس کا پارے کا اپنا ایک پیج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بے شک اینڈ میں آپ کر لیں اس کو کہ وہاں پہ آپ مشکل ورڈز جو آپ کو مشکل لگ رہے ہیں، ہر ایک کا مشکل ورڈز کا ایک الگ لیول ہوگا نا، تو جو آپ کو، اور شروع میں تو سارے ہی مشکل لگیں گے. شروع جب آپ اینڈ میں دیکھیں گے نا، مطلب 5-6 پاروں، تو آپ ان پہ مسکرائیں گے. اچھا کبھی ہمیں یہ بھی مشکل لگتے تھے، ماں بھی مشکل لگتا تھا، ذالکہ بھی مشکل لگتا تھا. میں تو جب کمپیریزن کرتی تھی، جب ہمارے ٹیسٹ ہو جاتے تھے، تو میں کہتی اچھا شروع میں تو سارے ہر ایک کی لفظ ہمیں مشکل لگتا تھا. تو میں سوچتی اچھا میں نے کبھی ماں ہیا بھی لکھا ہے، یہ بھی مشکل لگ رہا ہوتا تھا مجھے، یقولو بھی کالا بھی مشکل لگ رہا ہوتا تھا. اینڈ میں جاتے تھے نا آپ سکسیسفل ہوتے چلے جاتے ہیں. قرآن کے سکسیسفل پیپل ہے نا. کتنا خوبصورت انسان کے لیے ایک وہ اسٹیٹس ہوتا ہے نا، جب آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں قرآن کے ترجمے میں، اور پیچھے والا آپ کو آسان لگنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں سکسیس ہے. اچھا جی، یہ لونہا تک میں نے بتا دیا ہے. کالا، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقولو، وہ کہتا ہے، یعنی وہ رب کہتا ہے، وہ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ. اب ہاتھ کیونکہ تن آ رہا ہے نا آگے، تو یہ مونس کے لیے ہا رہا. اگر وہ مذکر ہوتا تو پھر ہو ہوتا. ٹھیک ہے نا. انہا، یہ ہا کی ضمیر جاری ہے بقرۃن کی طرف. ٹھیک ہے. وہ ایک گائے ہو. سفرا، بکرا کسے کہتے ہیں؟ گائے کو. یہ لفظ بار بار گزر رہا ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے. سورہ البقرہ ہے، ویسے بھی میننگ پتہ ہونا چاہیے. سفرا، سفرا کہتے ہیں یلو کو، زرد رنگ کو. فاقعن، بہت برائٹ جو ہوتا ہے.
گہرا، جیسے ہم زرد رنگ ہوتا ہے نا، یعنی تھوڑا سا مسٹرڈ کے سینس میں چلے جائے، یا چمکتا ہوا، مسٹرڈ نہ بھی ہو لیکن اگر وہ بہت برائٹ جسے کہتے ہیں چبھنے والا جیسے ہو سکتا ہے، یہ سارٹ آف اس طرح کا، ٹھیک ہے نا، جیسے یہ ہے مسٹرڈ، تو ایک چمکتا ہوا مسٹرڈ کلر جو ہے نا، چمکتا ہوا پیلا کلر، ٹھیک ہے. لونہا، رنگ اس کا. تسرو، خوش کرتی ہو، پلیزنٹ ہو، ٹھیک ہے، خوش کرتی ہو، بھلی لگے وہ دیکھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، جو اس کو سائٹ کریں، جو اس کو ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا نظر سے ہے، دیکھنے والے. قالو، انہوں نے کہا، او دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ماں، کیسی ہیا وہ ہو، ٹھیک ہے. انا، بے شک، البقرہ، گائیں، تشابہ، متشابہ ہو گئی ہیں، ملی جلی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، شبہ سے ہے نا، ملاوٹ. شبہ میں کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل مل جاتا ہے نا. لفظوں کو جب آپ ان کے سینس کے ساتھ اردو کو سمجھ کر جب آپ عربی پڑھیں گے نا، تو آپ کو کبھی ورڈز نہیں ملیں گے. اب آپ دیکھیں، میرے 25 سال پرانا میرا حفظ ہے، مگر مجھے نہ، میرے پاس ابھی میرا پارا بھی نہیں جس کو میں کہہ دوں کہ میری ایسوسیشن ہے تب ایک. لیکن جب آپ لفظوں کو سینس کے ساتھ اور بہت ہی خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ ترجمے کو پڑھیں گے اور یاد کریں گے نا، میں آپ کو آئی گارنٹی ہوں کہ اللہ آپ کو یاد کروا دے گا. اللہ آپ کو یاد کروا دے گا، کیونکہ اللہ جب اپنے کسی بھی کام میں محبت دیکھتا ہے نا، تو اس کی محبت اور خوشی بھی آپ کی ایفرٹ میں شامل ہو جاتی ہے. تو جب اس کی محبت، خوشی، اور پھر اس کی محبت اور خوشی تو اس کی مدد بھی ہوتی ہے نا، تو جب اس کی محبت اور خوشی، اس کی مدد شامل ہو جاتی ہے نا، تو وہ کام جو آپ کو شاید مشکل لگ رہا ہو مگر وہ آسان ہو جاتا ہے. تو شبہ کیسے کہیں گے؟ اب اس کا روٹ ورڈ ہے شین با ہاں، ٹھیک ہے، مشتبہ ہو جاتا ہے. کیا مشتبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ حق اور باطل مکس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہی شبہ ہے. اب نہیں بھولنا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے. لفظ کو میں ایک اسی لیے ترجمے کو میں نے ایکسپرٹیز کے ساتھ لے کے چل رہی ہوں کہ آپ اس لفظ کو جب آپ اتنی گہرائی کے ساتھ سمجھ لیں گے نا، اور آپ کو میں نے ہمیشہ بتایا کہ میں نے ایفرٹ کی ہے اردو کے لیے. میں نے اردو میں، مجھے ابھی بھی اردو لفظ بھول جاتے ہیں، مگر میں نے صرف عربی کو زیادہ سمجھنے کے لیے میں نے اردو کو بہت ایفرٹ کر کے پڑھا میں نے، کہ اس کا اچھا اس لفظ کو کیا میننگ ہے، اس لفظ کی کیا گہرائی ہے. حالانکہ میں نے انگلش میں پڑھا تھا خود سے، مگر صرف کرنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے، کہ تاکہ، کیونکہ سامنے جو سامعین ہیں وہ تو سارے اردو دان ہیں نا بھائی، وہ انگلش میں کیسے سمجھیں گے، تو ان کو علینا، اوپر ہمارے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، ان، اگر، چاہا، مدہ کو ظاہر کھینچتے ہیں اور اتنی دیر تک کھینچتے ہیں کہ 4 انگلیاں آپ کی کھڑی ہو جائیں. ٹھیک ہے، شاء اللہ، چاہا اللہ تعالیٰ نے، لمہتدون، البتہ پا لینے والے ہیں، البتہ ہدایت حاصل کرنے والے. اب انہوں نے دیکھیں کتنی دفعہ انہوں نے کہا بار بار کہ آپ پکاریے اللہ کو، آپ پکاریے اللہ کو، یعنی ہم تو، اچھا ان کا سینس دیکھیں کہ یہ کہہ رہے تھے دعا بھی ہم نہیں کریں گے. مطلب آپ نے ان کی ذرا نفسیات دیکھی کہ دعا بھی نبی کر لیں. آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں بھی ہم مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عمل ہم نہیں کرنا چاہتے، دعا بھی کوئی اور کر لے. جیسے میرے ساتھ بھی، یعنی آپ جب پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو آپ دوسروں کو ظاہر کہتے ہیں کہ آپ کریں، تو لوگ ایک دوسرے آپ کو بھی کہتے ہوں گے نا لوگ کہ دعا بھی آپ ہی کر لیں ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے لیے بھی دعا کریں، ٹھیک ہے نا. دعا ہمارے لیے آپ کریں، ہم بھی چل جائیں، یا پھر یہ کہ ہمارا مسئلہ، فلانا مسئلہ، اکثر لوگ تو پرٹیکولر مسئلہ بھیجتے ہوتے ہیں، اس مسئلے کے لیے دعا کیجیے گا کیونکہ آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو بھائی آپ بھی آئیں، اور جب آپ بیٹھ کے دعا کریں گے تو آپ کی بھی دعا قبول ہوگی. تو اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو دعا کا تعلق تو انسان کا اپنے رب سے خالصتاً اپنا ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دوسرا نہیں کر سکتا، غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے، زیادہ قبول ہوتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو وہ اس کے فیور میں زیادہ ہوتی ہے جو کہ کر رہا ہوتا ہے کسی اور کے لیے غائبانہ. تو غائبانہ دعا کرنی چاہیے، مگر دعا خود بھی کرنی چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. صحابی کہتے تھے ہم تو نمک بھی اللہ سے مانگتے، موزے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آج کا سبق یہاں تک.